جناب حمزہ شہباز حلف اٹھانے جا رہے ہیں اور اب عدالت کی جانب سے حکم آیا کہ جناب اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں اب ان سے حلف لیں. کل 11:30 بجے حلف ہوگا, تو اس پر لطیف کھوسا اور یاسمین راشد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. لیکن سر سٹارٹنگ فرام یو قبلہ صاحب, یہ بتائیے گا جو واقعہ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ واقعہ کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال آپ نے پوچھا. جہاں تک واقعے کا تعلق ہے تو اس کی تو ہر لحاظ سے مذمت ہو رہی ہے. خود پی ٹی آئی جو ہے اس کے سابق وزیر جو ہیں نور الحق قادری صاحب, اس نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میں شدید کرب میں مبتلا ہوں, تو کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. شرعی حوالے سے بھی یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور سیاسی سفارتی لحاظ سے بھی, کیونکہ اس طرح پاکستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے, پاکستان کا بڑا خراب امیج جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہم روایات کا احترام کو رہے ہیں, جس طریقے سے وہ جو سابق ہمارے سیاسی قائدین تھے, نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے لوگ, مولانا مفتی محمود, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جیسے لوگ, پروفیسر غفور احمد جیسے لوگ, وہ لوگ اب رفتہ رفتہ ہمارے ہاں سے, ہمارے درمیان سے ختم ہو رہے ہیں. نئی قیادت جو آ رہی ہے, بالخصوص نوجوان, ان کے اندر وہ روایات کا احترام موجود نہیں ہے. ہمارے سیاسی قائدین نے بھی ان کی ایسی تربیت نہیں کی ہے کہ کس طریقے سے وہ سیاسی احترام, سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے جذبات کو فروغ دیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب سب سیاستدان مل کر ایک میثاق سیاست کی طرف آ جائیں, تاکہ ہم کم از کم آئندہ جو ہماری نسل آنے والی ہے اس کو ہم ایک ایسا پاکستان منتقل کر دیں جو رواداری اور تحمل کی اساس پر ہو. لیکن سر انہوں نے جو کیا ہے, اب ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ ایک تو کارروائی ہے, وہ تو یقیناً سعودی عرب کی حکومت کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے گرفتاریاں بھی کی ہیں, اور وہاں کا قانون تو بہت سخت ہے, اور اس قسم کے جرائم کی بڑی جلدی سزا بھی نافذ ہو جاتی ہے. تو ایک تو وہ ہے. ایک پاکستان کے اندر اگر تحقیقات ہوں اور اگر کوئی لوگ ایسے ثابت ہو جائیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو وقوع پذیر کرنے میں مدد دی ہے, تو اس کے خلاف بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. لیکن ان سب سے زیادہ بنیادی بات یہ ہے کہ اخلاقی تربیت کی کوئی صورتحال ہو, کوئی ایک ضابطہ اخلاق بنے, کوئی ایک میثاق بنے سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے. اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہماری سیاسی قیادت کے اوپر ہے, کسی ایک خاص پارٹی پر نہیں بلکہ تمام جماعتوں کے اوپر. اچھا سر, ایک چیز اور بھی ہے, اب یہ واقعہ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا دوبارہ سے مدینہ منورہ جانے پر پابندی عائد کی جانی چاہیے, ان کو سخت سزا دینی چاہیے, اور سب کو مل کے ایک میسج دینا چاہیے, کیونکہ جس مقام پر, جس مقدس مقام پر یہ واقعہ ہوا ہے, وہاں پر نہیں پاکستان سے لوگ نہیں جاتے, پوری دنیا سے مسلمان وہاں پر جاتے ہیں, اور پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اس سے. یہ مجھے اندازہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے قوانین میں تو یہ بات موجود ہے کہ جو کوئی اس سرزمین پر کوئی جرم کرے تو اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور تا حیات اس کو منبدر کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو وہاں سعودی قانون کے مطابق ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جو اس کے اثرات پاکستان پہ آ رہے ہیں اس میں اس بات کا امکان ہے کہ جہاں مثلا ہم نے ترکی میں ہمارے کچھ پاکستانیوں نے غلط حرکتیں کی اور اب ترکی میں ہمارے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے, اس طرح یہ خطرہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی کچھ پابندیاں آ جائیں پاکستانیوں کے اوپر, جو کہ ہمارا بڑا سیاسی نقصان ہوگا اور سفارتی معاشی نقصان بھی ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.